بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ مسئلہ نمبر بنے گا جی 756 756 العجز عن العتق الموجب لوجوب الصیام ثم الاطعام فی الکفارۃ المرتبۃ متحقق فی زماننا ھذا لعدم الرغبۃ۔ یہاں پہ کفارہ مرتبہ میں یہ قانون تھا کہ اگر پہلے سے انسان عاجز ہوگا تو پھر دوسرے کی طرف کیا ہو جائے گا، منتقل ہوگا۔ اگر پہلے کے اوپر قادر ہے تو پھر دوسرے کی طرف وہ نہیں جا سکتا۔ تو ان کفارہ مرتبہ میں پہلے نمبر پہ جو ہے وہ عتق ہوتا تھا، غلام کا آزاد کرا دینا۔ تو سید ثانی فرماتے ہیں کہ فی زماننا ھذا، کہ جو آج کل کا زمانہ ہے اس میں جو غلام کا آزاد کروانا ہے اس سے انسان عاجز ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ لعدم رغبت ہے، کہ غلامی اور کنیزی آج کل کے زمانے میں نہیں ہے، اور یہ اسی زمانے میں تھی اور اس کو جو ہے وہ اسلام نے کچھ حد تک باقی رکھا اور اس کے قوانین بنائے، لیکن ابھی اس کا موضوع کیا منتفی ہے۔ یعنی بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید گھر میں جو انسان نوکرانیاں رکھ لیتا ہے یا نوکر رکھ لیتا ہے تو وہ غلامی ہے۔ نہیں، وہ کوئی غلامی نہیں ہے۔ کسی بھی آزاد انسان کو، اور چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اسے غلامی میں یا کنیزی میں لینا کیا ہے، حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ فقط اس زمانے میں تھا کہ جو مسلمان جنگ لڑتے تھے اور وہ جنگ بھی امام کی اجازت سے ہو اور امام معصوم یا نبی معصوم کی اجازت سے ہو، تو اس وقت جو قیدی بنتے تھے، جو ان کی کفار کے جو ہے وہ قیدی ہوتے تھے، تو ان کے لیے یہ ایک قانون کیا ہے بنایا گیا تھا کہ بجائے اس کے کہ انہیں جیلوں میں رکھا جائے، انہیں جو ہے مسلمانوں کے گھر میں رکھا جائے گا، اور ان کے لیے قوانین جو ہے وہ وضع کیے گئے ہیں، ان کے لیے حقوق وضع کیے گئے ہیں کہ جس سے جو ہے وہ انہیں ایک تو جیل کے ماحول سے آزادی ملی اور وہ مسلمانوں کے گھروں میں رہے، اور پھر بہت سارے لوگ جو ہے وہ اسلام سے اور مسلمانوں کے رہن سہن سے متاثر ہوئے اور باقاعدہ جو ہے وہ اسلام انہوں نے قبول کیا۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ کنیزیں جو تھیں ان کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ کنیزی کو باقاعدہ جو ہے وہ نکاح کا درجہ دے دیا گیا کہ جس کے پاس کنیز ہوگی وہ اسی کی بیوی کی طرح ہو جائے گی، نکاح ہو جائے گا، اور اگر اس کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فوراً کیا ہے، آزاد ہو جائے گی، جسے ام ولد کہتے ہیں۔ تو یہ یوں کر کے کیا نظام رکھا، تو یہ آج کل کے زمانے میں نہیں ہے۔ اب امام زمانہ عجل الفرج شریف جب تشریف لیں گے، کفار سے جو جہاد ہوگا اس وقت دیکھا جائے گا کہ ان کی کیا پالیسی بنتی ہے قیدیوں کے متعلق، کہ کیا وہ اس سے غلامی اور کنیزی کا نظام چلاتے ہیں یا کون سا نظام چلاتے ہیں، تو یہ ان کی کیا ثوابدید کے اوپر ہے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ خلاصہ یہی ہے کہ آج کل کے زمانے میں اس کا موضوع نہیں ہے، کیونکہ آج کل جو بھی جہاد ہوگا وہ اس میں معصوم تو شامل نہیں ہے، معصوم اس کی سربراہی نہیں کریں گے، زیادہ سے زیادہ فقہا ہوں گے، اور فقہا کے پاس بھی جو جہاد ہے وہ فقط دفاعی کا وہ اجازت دے سکتے ہیں، دفاع اپنا کرنا۔ اس میں جو ہے جو ان کے قیدی وغیرہ بنائے جائیں گے، جو قیدی بنیں گے ان کو غلامی کے اندر کیا لے کر یہ بھی نہیں آ سکتے۔ تو یہ فقط کیا ہے، معصوم کے ساتھ کیا حکم خاص ہے کہ وہ کس طریقے سے جو ہے وہ چلاتے ہیں۔ تو لہٰذا آج کل کے زمانے میں یہ کہا ہے کہ غلام آزاد کریں، تو غلام آزاد کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کے گھر میں جائیں اور وہاں اس کا کوئی نوکر وغیرہ ہو یا کوئی قیدی جو جیلوں میں بند ہیں جی ان کو آزاد کریں۔ تو یہ سسٹم کیا متحقق نہیں ہے۔ اس غلام سے مراد وہ خاص غلام ہے کہ جس کے فقہ میں کیا باقاعدہ احکام ہوتے تھے کہ جو وہ کماتا ہے پھر وہ اس کا مالک نہیں ہوتا، اور اس کا مالک کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے اس کی، اور باقی جو سارے احکام تھے۔ تو اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ العاجز عن العتق، عتق سے جو عاجز ہونا ہے، کہ الموجب جو اس بات کا سبب بنتا ہے کہ لوجوب الصیام، کہ پھر کیا واجب ہو جائے، انسان کے اوپر روزہ واجب ہو جائے۔ پہلے مرحلے پہ غلام آزاد کرانا تھا، ان سے انسان عاجز ہو جاتا ہے تو پھر روزہ آ جاتا ہے، ثم الاطعام، پھر تیسرے نمبر پہ کیا آتا ہے، اطعام آتا ہے، کہاں پہ، فی الکفارۃ المرتبہ، کفارہ مرتبہ میں یہ چیز ہے۔ تو العاجز عن العتق متحقق فی زماننا، یہ پورا کیا جملہ بنے گا کہ عتق سے عاجز ہو جانا آج کل ہمارے زمانے میں متحقق ہے۔ ھذا کی قید بھی لگائی کہ یہ جو ابھی ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں
جو غیبت کیا ہے امام معصوم کا زمانہ ہے۔ تو یہاں پہ تو باقاعدہ طور پہ ہم کہتے ہیں کہ انسان عاجز ہے۔ وہ کیوں نہیں عاجز؟ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے کیا؟ کیونکہ اس زمانے میں، معصوم کے زمانے میں، تو انسان کب عاجز ہوتا تھا غلام آزاد کرانے سے؟ جب پیسہ اس کے پاس نہ ہو۔ تو آج کل پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ عدم رغبت ہے، کیونکہ غلامی نہیں ہے، غلامی کا موضوع ہی ختم ہے، یعنی کوئی آپ کو غلام ہی نہیں ملے گا۔ جب غلام ہی نہیں ملے گا، کنیز ہی نہیں ملے گی، تو اس کو کیسے آزاد کریں گے؟ تو غلامی اور کنیز ایک خاص مفہوم ہے، شرعی مفہوم میں، اور شرعی اصطلاح میں آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ قیدی ہو کے خادم ہو گئے، ان کو یہ غلام نہیں کہتے، یہ ایک عرفی معنی میں کوئی غلام انہیں کہہ دیں، لیکن وہ فقہی معنی میں کیا غلام نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے وہ پہلے مرحلے پہ، لہٰذا اس سے کیا انسان عاجز آ چکا ہے۔ اب دوسرے مرحلے پہ چلے جاتے ہیں روزے کے اوپر، اور تیسرے مرحلے پہ کیا ہوتا ہے؟ کھانا کھلانا۔ اما العاجز عن الصیام، روزے سے عاجز ہونا، کہ الموجب ہو، یہ جو عاجز ہونا سبب بنتا ہے کہ لتعین الاطعام، ہے کہ اب انسان کے اوپر فقط کھانا کھلانا کیا معین ہو جائے گا، یعنی یہ قسم میں اس طریقے سے چلے گا۔ قسم توڑنے کے لیے پہلے مرحلے پہ کیا ہوتا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا کپڑا دینا۔ اس سے انسان عاجز ہو تو پھر کیا 3 دن کے روزے آتے ہیں۔ اچھا وہ ابھی بات نہیں کی، اچھا ابھی روزوں کی بات ہے۔ تو روزوں کی بات میں ہمارے پاس یہی ہے، ماہ رمضان کی کفارہ ہے، یہ جو 60 روزے تھے، 60 روزوں کے بعد کیا آتا ہے؟ کھانا آتا ہے۔ اور کوئی اس طرح کا کفارہ ہے کہ جس میں روزوں کے بعد کھانا آتا ہو؟ کفارے کی اقسام میں دیکھیں، قضائے ماہ رمضان میں پہلے اس میں 10 دن کے مسکین کو کھانا نہیں ہے، پھر روزہ ہے نا، یعنی وہی کفارۃ الیمین ہے نا، 10 دن کے کھانا کھلانا ہے، اگر اس سے عاجز آ جائیں پھر روزہ ہے۔ یعنی یہ ترتیب دیکھیں کہ روزے سے عاجز آنے کے بعد کھانا آتا ہو تو وہ ماہ رمضان کی ہے، زہار کا ہو جائے گا، قتل خطا کا ہو جائے گا، آہت کا ہو جائے گا، جو یہ ہم نے بتایا تھا کہ جس میں غلام کا آزاد کرانا، 2 مہینے کے روزے اور پھر کھانا۔ تو یہی مثالیں ہمارے پاس، اور نہیں ہے۔ تو بہرحال جس میں یہ ترتیب تھی کفارہ مرتبہ میں کہ غلام کے بعد روزے تھے اور روزوں کے بعد کیا تھا؟ کھانا تھا تیسرے نمبر پہ۔ تو اب روزے سے انسان کیسے عاجز ہوگا؟ تو روزے سے عاجز ہونے کا وہی قانون ہے جو کتاب الصوم میں کیا ہمارے پاس گزرا ہے، کہ جو شرط صحت ہے کہ روزہ انسان کا کیا صحیح نہیں ہوتا۔ وہ کون سے موارد تھے؟ ضرر اور حرج کے موارد تھے۔ ضرر سے مراد وہاں پہ کیا لی جاتی تھی؟ بیماری لی جاتی تھی، اور بیماری میں بھی یہ چیز عام تھی، چاہے بیماری پیدا ہو جائے گی، لگ جائے گی، یا جو بیماری اس کو پہلے سے لگی ہوئی ہے وہ بڑھ جائے گی، یا وہ ٹھیک پھر نہیں ہوگی، یا اس کے ٹھیک ہونے پہ بہت کیا ٹائم لگ جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں کیا اسی کے اندر شامل تھیں۔ اور حرج سے کیا مراد لی جاتی تھی؟ کہ بیماری وغیرہ نہیں لگے گی، درد ہوگی، تکلیف ہوگا، پیاس کی شدت ہوگی، کہ ایک ایسی شدت اور ایسی کمزوری کہ جسے عام طور پہ کیا ہے برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے، کوئی اس طرح کی کیا کمزوری برداشت نہیں کرتا۔ باقی یہ کنفرم ہے کہ گردے کا کوئی ایشو نہیں بنے گا، بیماری نہیں لگے گی، تو وہ کس میں جائے گا؟ حرج میں جائے گا۔ تو ضرر اور حرج کا جب مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ اس میں روزہ صحیح نہیں ہوتا۔ انسان انہیں رکھ بھی لے، وہ برداشت کر بھی لے ضرر کو، یا حرج میں ٹھیک ہو جاتا ہے، ضرر کو اگر برداشت کر بھی لے تو پھر بھی کیا روزہ صحیح نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر یہی کہہ رہے ہیں کہ العاجز عن الصیام ہے، کہ روزے سے انسان کیسے عاجز ہوگا؟ کہ جس عاجز ہونے کی وجہ سے وہ سبب بنے گا عاجز کے لتعین الاطعام ہے کہ آپ کھانا کھلانا اس کے اوپر معین ہو جائے، تو فیتحقق، یعنی العاجز عن الصیام فیتحقق، کہ یہ جو روزے سے عاجز ہونا ہے یہ متحقق ہوتا ہے بالتضرر بہ، کہ اس روزے کے ذریعے سے کیا پہنچے جی؟ ضرر پہنچے، نقصان پہنچے۔ کیسے نقصان پہنچے؟ لاستتباعہ، کیونکہ یہ روزہ اپنے بعد لے آئے گا، استتباع اپنی طبیعت میں لے آنا، اپنے بعد لے آنا، کہ یہ روزہ اپنے بعد لے آئے گا حدوث مرض، کسی مرض کے پیدا ہونے کو، یعنی کوئی بیماری لگ جائے گی، او لایجاب الصوم شدت المرض، یا یہ روزہ سبب بنے گا شدت مرض کا، کہ جو بیماری پہلے سے ہے لیکن وہ اب کیا ہے؟ شدید ہو جائے گی، سخت ہو جائے گی۔ او طول برئہ، یا وہ ٹھیک ہو جاتا اگر روزے نہ رکھتا، لیکن روزے رکھنے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ یہ روزہ رکھنا سبب بنے گا کہ طول برئہ، کہ اس بیماری سے ٹھیک ہونا کیا ہے؟ وہ لمبا ہو جائے گا، کہ مرض کا علاج جو صحت یابی اسے ملنی تھی پہلے مہینے میں مل جانی تھی، ابھی کیا ہے 2-3 مہینے کیا لگ جائیں گے، لمبا کام ہو جائے گا۔ اور شدت علم ہی، یا بیماری لگے گی نہیں، لمبی نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا، فقط بیماری کی تکلیف کیا بڑھ جائے گی،
درد جو ہے وہ علم جو ہے وہ کیا شدید ہو جائے گا. تو یہ کس میں جائے گا؟ یہ تضرر میں جائے گی چیز. کل ذالک بالمقدار المعتد بھی، یہ جو ہے آپ کو بیماری لگنا اور یہ ساری اتنی مقدار پہ ہوتا ہے کہ جو معتدن بہی ہو، یعنی سر درد اور تھوڑا بہت جسم کا گرم ہو جانا یہ اس میں نہیں ہوتا. مقدار متعدن بہی ہو کہ الذی لم تجر العادت بتحمل مثلہ، کہ عادت عام طور پہ معاشرے میں نہیں ہے کہ اس جیسی چیز کو کیا ہے برداشت کیا جاتا ہے. سر درد کو تھوڑا جسم گرم ہو گیا وہ تو ہر کوئی کیا برداشت کرتا ہے، جو سخت والا بخار ہوتا ہے اسے کوئی نہیں برداشت کرتا، اور جو شدید قسم کا ایک درد ہوتا ہے اس سے کیا برداشت نہیں کیا جاتا. تھوڑی بہت کمزوری ہو جانا، تھوڑے بہت جسم کا گرم ہو جانا یہ بیماری کا کیا حصہ نہیں کہلاتا. وقضا یتحقق، اور اسی طریقے سے عاجز عن الصیام متحقق ہوتا ہے کہ بکون الصوم شاقا علیہ مشقتا لا تتحمل، کہ روزہ رکھنا اس کے اوپر کیا ہے باعث حرج اور مشقت ہو. مشقت اور حرج ایک ہی معنی میں آتے ہیں. کون سے حرج اور مشقت؟ کہ لا تتحمل، کہ جس مشقت اور حرج کو بھی کیا عام طور پہ برداشت نہیں کیا جاتا، کہ شدید قسم کو کیا ہے اس کو برداشت کرنا پڑے گی، پیاس بھوک کو، کہ اتنی جو ہے وہ برداشت کیا ہے عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کی جاتے بھی، یہ تو بہت ہو گیا. تو یہ حرج اور ضرر کے موارد بیان کر دیے. تو جیسے ہی روزہ رکھنے سے انسان کو ضرر ہوگا تو حرج ہوگا، تو وہ سیدھے اس کی ذمہ داری کیا ہے کفارہ مرتبہ میں اگلے پہ کیا شفٹ ہو جائے گی. اب وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے روزے میرے اوپر نہیں ہے، میں اگلا جو کھانا کھلانا ہے میں اس کے اوپر کیا آ جاؤں گا. اچھا، اب یمین کے اندر آ جائیں. کفارہ یمین میں اور یمین کی طرح میں کیا تھا؟ نظر بھی یمین کی طرح تھی نا. نظر اور یمین کا ایک جیسا کفارہ تھا. نظر کا، یمین کا، اور ماہ رمضان کے جو روزے کی قضا ہوتی ہے ان کا کفارہ تینوں کا ایک جیسا تھا، یعنی 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا کپڑا پہنانا. اگر اس سے عاجز آ جائیں تو پھر کیا 3 دن کے روزے تھے. یہ مرتبہ کیا کفارہ ہے ان کا. تو اما العاجز عن الاطعام والاکساء، تو اطعام اور اکساء کھانا کھلانا اور کپڑے پہنانے سے جب ایک بندہ عاجز آ جائے فی کفارۃ الیمین ونحوہا، وہ ناویہ یمین کا کفارہ ہو گیا، اور یمین کی طرح یعنی نظر میں اور جو ماہ رمضان کے قضا روزے کو کیا توڑنے کا کفارہ جو ایک جیسا ہوتا ہے، جو یمین کی طرح کے ہیں کفارے ہیں. کہ الموجب، ایسا عاجز کہ جو سبب بننے کے لیے انتقال الی الصیام، کہ اب اس کی جو ذمہ داری ہے وہ روزے رکھنے کی طرف منتقل ہو جائے، تو فیتحقق ہو، یعنی العاجز عن الاطعام والاکساء فیتحقق ہو، کہ کھانے کھلانے سے اور کپڑے پہنانے سے عاجز ہونا کیسے متحقق ہوگا؟ بعدم تیسر تحصیلہما، کہ انسان کے لیے میسر نہ ہو تحصیلہما، ان دونوں کو حاصل کرنا، اطعام اور اکساء کو حاصل کرنا ممکن نہ ہو. کیسے جی؟ وَلَوْ لِعَدْمِ تَوَفُّرِ ثَمَنِهِمَا عِنْدَهُ، اس وجہ سے کہ اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، نہ کھانا کھلانے کے پیسے ہیں، نہ ہی کیا کپڑے بنانے کے پیسے ہیں، نہ ہی کپڑے کوئی اضافی اس کے پاس ہیں کہ وہ کیا ان کو دے دے پہنا دے. کچھ بھی کیا اس کے پاس نہیں ہے، پیسہ کہ نہیں ہے اس کے پاس. او احتیاج الیہ، یا پیسے کو چھوڑیں وہ چیز اس کے پاس موجود ہے، آٹا اور کپڑے وغیرہ موجود ہیں، لیکن احتیاج الیہ، وہ جو بندہ ہے وہ محتاج ہے الیہ، ان چیزوں کی طرف، خود کیا محتاج ہے. فی نفقت نفسی، اپنے نفقہ کے لیے محتاج ہے، اور نفقت عیالہ، یا اس عیال کے نفقہ کی محتاج ہے کہ الواجبی النفقت علیہ، کہ جس عیال کا نفقہ خود اس کے اوپر کیا واجب ہے. اور فی ادا دیون، یا اس کے اوپر قرضے ہیں وہ اس نے کیا ادا کرنے ہیں. وہ نحو اس طرح کے اور ایسے اس کے لیے مسائل بنے ہوئے ہیں کہ اب اس کے لیے جو ہے وہ 10 مسکینوں کا کھانا نکالنا یہ کیا ہے اس کی مشکل ہے، نہیں نکال پا رہا، موجود ہی نہیں ہے. کما یہ تحقق ہو، جیسا کہ یہ عاجز متحقق ہوتا ہے کہ بفقدان المسکین المستحق لہما، کہ وہ مسکین ہی نہ ہو کہ جو مستحق ہوتا ہے کس کا؟ اطعام اور اکساء کا، وہی کیا اسے نہیں مل رہا. ٹھیک ہے، کیونکہ مسکین اور مومن کی شرائط بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، اور یہ مومن کو مشکلات رہتی ہیں، کیونکہ اس میں ایک تو مومن ہونا تو یہ شرط ہے ہی صحیح، شیعہ ناشری ہونا، جو آگے والی شرطیں ہیں کہ وہ نماز کا پابند ہو اور متجاہر بالفسق نہ ہو، کھلم کھلا گناہ نہ کرتا ہو، تو وہ سارے مسائل یہی ماہ رمضان میں بن رہے ہوتے ہیں کہ فطرہ جی کس کو دیں. جس کی طرف جاتے ہیں وہ یا تو نماز نہیں پڑھتے، یا اگر نماز وغیرہ پڑھتے ہیں مکمل تارک الصلاۃ نہیں ہے تو گانے وغیرہ ہم سنتے ہیں. ٹھیک ہے، متجاہر بالفسق یہ سرعام گانے وغیرہ سنتے ہیں، یا داڑیاں وغیرہ شیو کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، خواتین میں آتے ہیں تو وہ حجاب کی پابندی نہیں کرتے.
ٹھیک ہے، جرابیں وغیرہ نہیں پہنتی، یہ یعنی ایشو آتے ہیں کہ وہ شرائط کے مطابق کیا انہیں نہیں ملتا، یا کچھ انہیں ملتے ہیں شرائط کے مطابق تو ان کے اندر کیا شرط ہوتی ہے کہ وہ کما سکتے ہیں، جان بوجھ کے کیا نہیں کما رہے، گھر بیٹھے ہوئے ہیں، خصوصاً سادات کے ایسے مستحقین انہیں ملتے ہیں۔ تو اس طرح کے کیا ایشو آ جاتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں مسکین ہی نہیں مل رہا جن شرائط کے اوپر آپ نے رکھا ہوا، تو ادھر تو وہ کھاتا چل جاتا ہے کہ فطرہ وغیرہ حاکم شہر کو دے دیتے ہیں کہ حاکم شہر جانے اور اس کا کام جانے۔ تو یہاں پر بھی اگر حاکم شہر یہ ذمہ داری لیتا ہے وکالت میں کہ آپ ہمیں دیں تو ہم جو ہے وہ ڈھونڈیں گے مستحق کو دیں گے، تو پھر بطور وکیل کو اسے دیا جا سکتا ہے۔ تو یعنی کما یتحقق کو یہ عاجز کیسے متحقق ہوگا کہ بفقدان المسکین، کہ وہ مسکین ہی نہیں ہے کہ جو مستحق ہے لہما اطعام اور اس کا اکسا کا، یعنی مسکین کے اندر وہ شرائط ہی کیا موجود نہیں ہے، جو مل رہے ہیں اس کے اندر کیا ہے کوئی نہ کوئی مشکل پیدا ہو رہی ہے۔ اچھا جی، لیس طروب الحیض والنفاس موجبا للعجز عن الصیام۔ اب یہاں پہ ضرر اور حرج میں تو روزہ رکھنا کیا صحیح نہیں ہوتا، یا جو ہے وہ روزہ معاف ہوتا ہے فرض کریں حرج میں، تو حیض اور نفاس میں بھی کیا روزہ صحیح نہیں ہوتا۔ تو کیا اگر ایک خاتون کو حیض نفاس آیا ہوا ہے تو وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ ابھی جو ہے وہ میرے اوپر روزے نہیں ہوں گے اور میں سیدھا کیا کھلا دیتی ہوں، کھانا کھلا دیتی ہوں؟ تو حیض اور نفاس پکا پکا تو نہیں رہنا نا، 10 دن بعد ختم ہی ہو جانا ہے۔ تو صحیح ثانی کیا فرماتے ہیں کہ حیض اور نفاس کا جو ہے وہ طاری ہونا یہ سبب نہیں بنتا کہ للعجز عن الصیام، یعنی لیس طروب الحیض والنفاس موجبا، حیض اور نفاس کا طاری ہو جانا یہ سبب نہیں بنتا کہ للعجز عن الصیام، کہ یہ جو خاتون ہے یہ روزے رکھنے سے عاجز آ گئی ہو، والانتقال الی الاطعام، اور اس کا ذمہ داری کس کی طرف چلی گئی ہو، کھانا کھلانے کی طرف، کہاں پہ کفارہ مرتبہ میں۔ وقضا طروب الاضطرار الی السفر، اور اسی طریقے سے اضطرار کا آ جانا کہ مجبوری بن گئی کہ اسے سفر کی طرف جانا پڑ رہا ہے، کہ الموجب للافطار، وہ سفر کے جو افطار کا سبب بنتا ہے، تو یہ بھی کیا ہے وہ سبب نہیں بنتا کہ انسان کی ذمہ داری کس کی طرف چلی جائے، اطعام کی طرف چلی جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ لما سیاتی، کیونکہ یہ بات آئے گی بعد میں کہ من عدم انقطاع التتابع بطروب ذالک، کہ وہ جو تتابع شرط ہوتی ہے مسلسل روزے رکھنا، وہ تتابع ختم ہی نہیں ہوتا بطروب ذالک، حیض نفاس کے آ جانے سے یا سفر کے آ جانے سے، وہ تتابع کیا باقی رہتا ہے۔ ہاں یہ درمیان میں وقفہ آ جائے گا، پھر کیا وہ ادھر سے کیا شروع کرے گی جہاں سے کیا چھوڑے تھے۔ تو تتابع کو یہ چیزیں کیا نقصان نہیں دیتی، جب یہ نقصان نہیں دیتی تو لہٰذا یہ کیا ہے، یہ اس بات کا سبب نہیں بنتی کہ وہ روزہ رکھنے سے عاجز ہے۔ ہم کہیں گے ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلسل روزہ رکھنے سے عاجز ہے، 2 مہینے کے درمیان میں اسے کیا ہے حیض آ جائے گا، نفاس آ جائے گا، تو اس سے تتابع ٹوٹتا تو نہیں ہے، تتابع کیا باقی رہتا ہے۔ تو یہ مزید بھی تتابع کیا آگے بحث کے آنے والی ہے تفصیل سے۔ اچھا، اب یہاں پہ بحث جو اگلے مسئلے میں ڈسکس ہو رہی ہے کہ یہ جو عاجز ہونا ہے یہ کس ٹائم پہ جو ہے وہ عاجز ہونے کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تو جو ہے وہ جس ٹائم پہ اس نے وہ روزہ توڑا ہے اسی ٹائم پہ کفارہ آ جاتا ہے تو اس ٹائم پہ عاجز ہونے کی بات ہے، یا جب وہ کفارہ ادا کرے گا تو اس ٹائم پہ عاجز ہونے کی بات ہے، پھر کتنے دن کا وہ عاجز ہونے کی بات ہے، کبھی مہینے کے لیے عاجز ہے، بیماری چل رہی ہے، بعد میں وہ ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یا اسے بعد میں ٹھیک ہونے کا احتمال ہے، ایک امید ہے، یا بعض کا تو اسے یقین ہے کہ یہ علاج میرا مکمل ہو جائے گا، بعد میں صحت مند ہو جاؤں گا، یا ابھی گرمیاں ہیں تو بعد میں کیا ہے سردیوں میں رکھ سکوں گا، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مراد کیا ہے کہ عاجز ہونے کا موضوع کب متحقق ہوتا ہے؟ المعتبر فی العجز والقدرت فی الکفارۃ المرتبۃ، یہ جو عاجز ہونا ہے اور قادر ہونا ہے کفارہ مرتبہ میں، اس میں معتبر کیا ہے؟ المعتبر حال الادا، کون سی حالت مراد ہے؟ ادا کا ٹائم معیار ہے کہ جب وہ کفارہ ادا کرے گا تو اس ٹائم کیا دیکھا جائے گا کہ ابھی جب ادا کرنا چاہ رہے ہیں تو ابھی کیا حالات ہیں، قادر ہے یا عاجز ہے۔ لا حال الوجوب، جس دن کفارہ واجب ہوا تھا وہ والا ٹائم کیا ہے اور وہ والی حالت کیا ہے، مراد نہیں ہے۔ فلوکانہ، یعنی فلوکانہ شخص حال حدوث موجب الکفارت قادرن علی صیام شہرین متتابعین، کہ اگر وہ بندہ کیا ہے جس حالت میں کفارہ واجب ہوا تھا، جس ٹائم پہ کفارہ آیا تھا، یعنی فرض کرو جس دن اس نے روزہ توڑا
اس حال پہ کیا تھا وہ بندہ، قادرن علی صیام شہرین متتابعین، اس ٹائم پہ وہ قادر تھا کہ 2 مہینے کیا ہے مسلسل روزے رکھے۔ عاجزن عن اطعام 60 مسکینا، اس ٹائم پہ 2 مہینے روزے رکھنے کے اوپر قادر تھا، لیکن عاجز کس سے تھا؟ عن اطعام 60 مسکینا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے سے عاجز تھا، 2 مہینے کے کیا روزے رکھ سکتا تھا اس ٹائم پہ، صحت اس کی اچھی تھی، پیسہ نہیں تھا۔ فلم یصم، اس نے کیا روزہ نہیں رکھا، حتی صار بالعکس، اب قضیہ کیا ہو گیا، الٹ ہو گیا، کفارہ ادا بھی نہیں کیا، روزہ بھی نہیں رکھا، صورتحال کیا الٹ ہو گئی۔ تو سارا فرضہ الاطعام، تو اس صورت میں اس کا فرض کیا بنے گا، اطعام بنے گا، کیونکہ الٹ صورت کا کیا مطلب ہے کہ 2 مہینے کے ابھی وہ روزے نہیں رکھ سکتا، لیکن کیا رکھ سکتا ہے، 60 مسکینوں کو کیا کھانا کھلا سکتا ہے۔ تو یہ نہیں کہیں گے کہ جو پہلے 2 مہینے کے روزے وہ رکھ سکتا تھا جان بوجھ کے نہیں رکھے، تو لہذا کفارہ مرتبہ میں کیا وہ روزے اب بھی اس کے ذمہ پہ باقی ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس کا جو فرض ہے وہ کس کی طرف منتقل ہو جائے گا، اطعام کی طرف کیا منتقل ہو جائے گا۔ وَلَمْ يَسْتَقِرَّ الصَّوْمُ فِي ذِمَّتِهِ، اور روزہ اس کی جو ذمہ داری ہے اور اس کے جو قضا ہے وہ اس کے ذمہ پہ کیا نہیں رہے گی۔ کیوں؟ کیونکہ معیار کیا ہے، جب وہ کفارہ دے گا اس ٹائم کا معیار ہے، تو ابھی جب کفارہ دینا چاہتا ہے تو وہ کیا دیکھ رہا ہے کہ میں تو 2 مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتا، تو ابھی معیار کیا ہو جائے گا جی، کھانا کھلانا ہو جائے گا۔ یکفی فی تحقق العاجز الموجب للانتقال الى البدل فی الکفارۃ المرتبہ العاجز العرفی فی وقت التکفیر، یکفی العاجز العرفی فی وقت التکفیر، یوں بنے گا کہ یہ جو ہم نے کہا ہے کہ عاجز متحقق ہو جاتا ہے، کون سا عاجز کے جو سبب بنتا ہے کہ انسان کفارہ مرتبہ میں اس کے بدل کی طرف چلا جاتا ہے، یہ عاجز کے متحقق ہونے میں کافی ہے کہ انسان تکفیر کے وقت، یعنی جس دن وہ کفارہ دے گا اس ٹائم پہ وہ کیا ہو جائے، عرفی طور پہ وہ بندہ کیا ہو، عاجز ہو، عرفاً یہ کہا جائے کہ یہ بندہ کیا عاجز ہے۔ فلو واجبت علیہ کفارۃ الظہار، اس کے اوپر کیا ہے، ظہار کا کفارہ واجب تھا، فاراد التکفیر، اس نے کفارہ دینا چاہا، فواجد نفسہ مریضا، تو اس نے دیکھا کہ اب تو کیا میں بیمار ہوں، پروگرام بن گیا کفارہ دینے کا، لیکن صورتحال کیا ہے کہ وہ بیمار ہے اور لا یقدر علی الصیام، اب بھی وہ روزہ رکھنے کے اوپر کیا قادر نہیں ہے۔ وَلَٰكِنْ كَانَ يَعْمَلُ شِفَاءَهُ مِنْ مَرَضِهِ مُسْتَقْبِلًا، لیکن اسے کیا ہے، امید ہے، یعمل یعنی یقین نہیں ہے، امید ہے کہ اسے جو ہے وہ شفا مل جائے گی اس مرض سے مستقبل میں، اور وَالتَّمَكُّنِ مِنَ الصَّوْمِ، اور وہ قادر ہو جائے گا روزہ رکھنے کے اوپر، تو لم یلزمہ الانتظار، تو اب اس کے لیے لازم اور ضروری نہیں ہے کہ وہ انتظار کرے، بل یجزئہ الانتقال الی الاطعام، بلکہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا کہ وہ منتقل ہو جائے کس کی طرف، اطعام کی طرف، کہ وہ کھانا کھلا دے اور کہ روزے نہ رکھے۔ اچھا، یہ جو کفارہ مرتبہ تھا ہمارے پاس 60 روزے، یعنی پہلے غلام آزاد کرانا، پھر 60 روزے، پھر کیا ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ کہاں پہ ہے، یہ ماہ رمضان کے روزے میں تو نہیں ہے نا، اس میں تو اختیار ہے، ٹھیک ہے، ایک یہ ظہار کے کفارے میں تھا، اور وہ جو کسی کو قتل کر دینا ہے خطان، اس میں کیا ہے یہ چیز کیا موجود تھی، یا ابھی کے جو موجودہ کیس ہیں بچے کو ابورشن سخت کروا دینے والے، اس کے اندر کیا یہ کفارہ آتا ہے، نہیں وہ تو جم والا ہے، مرتبہ نہیں ہے۔ ہاں، یہ مرتبہ کہاں پہ بنتا ہے، یہ دیکھیں بھئی، یہ ذہن میں یاد نہیں رہتا کہ روزے ہوں پہلے، پھر کیا ہو کھانا ہو۔ پہلی قسم بنتی ہے نا، ہاں پہلی قسم، ایک کفارہ ظہار بنتا ہے، کفارہ قتل خطا بنتا ہے، ہاں قتل خطا والا اس میں جائے گا، ہاں تو جو بچے کو سخت کرواتے ہیں غلطی کو جیسے سخت ہو گیا، جان بوجھ کے سخت نہیں کروایا، وہاں پہ آئے گا یہ والا، جو جان بوجھ کے کرواتے ہیں اس میں تو وہ ہے جم ہے، سارے کیا دینے پڑتے ہیں۔ اچھا، یہ 2 ہو گئے تھے، اور ماہ رمضان کی قضا میں کیا مرتبہ تھا، لیکن اس میں الٹ تھا، پہلے کھانا کھلانا تھا اور پھر اس کے بعد کیا تھا، روزہ تھا، تو روزے کے بعد جو کھانے والا ہے وہ یہ 2 ہی موارد ہیں ہمارے پاس، ظہار کا مورد ہے اور قتل خطا کا کیا مورد ہے، روزے کے بعد جو کھانا آ رہا ہے، تو باقی اس طرح کا کیا ہمارے پاس مورد نہیں ہے۔ صحیح ہو گیا؟ اچھا جی، تو یہاں پہ اسی وجہ سے انہوں نے مثال کس کی دی ہے، کفارہ ظہار کی دی ہے،
یعنی فلا واجب علیہ کفارۃ الظہار ہے، ظہار کے کفارہ واجب تھا، کفارہ ظہار کے ساتھ اور کون سی ہم مثال یہاں پہ رکھ سکتے ہیں؟ قتل خطا کی کیا مثال رکھ سکتے ہیں؟ تو اس کے علاوہ تیسری مثال کیا ہمارے پاس نہیں ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے، پہلے مرحلے پہ روزے ہوتے ہیں، تو اس نے جب کفارہ 759 میں گفتگو جاری ہے، تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ کفارہ دینے کے وقت جو ہے وہ عاجز ہونے کو کیا دیکھا جائے گا، جب یہ کفارہ دینے کا کیا پروگرام بنا ہے۔ مثال کیا تھی؟ کفارہ ظہار کی تھی، دوسری مثال جو ہے وہ کفارہ قتل خطا کی بن سکتی ہے کہ اس کا ارادہ بن گیا کفارہ ادا کرنے کا، لیکن صورتحال کیا تھی کہ وہ اس ٹائم پہ کیا مریض تھا، مستقبل میں ہے ٹھیک ہونے کی امید، تو یہاں پہ اس کے لیے انتظار کرنا لازم نہیں ہے، بل یجزئہ، بلکہ اس کے لیے کافی ہے کہ الانتقال الی الاطعام، کہ وہ سیدھا کیا ہے 2 مہینے کے روزے تھے نا، 60 مسکین وہ کیا ہے جی کھانا کھلاتے۔ ولیکن لو لم یطعم، لیکن اگر وہ کھانا نہیں کھلاتا، حتی برئ من مرضہ، یہاں تک کہ وہ بیماری سے کیا ٹھیک ہو جاتا ہے، وتمکن من الصیام، اور روزہ رکھنے کے اوپر قادر ہو جاتا ہے، تو اب جب وہ کفارہ دینا چاہے گا تو تعینہ کیا معین ہو جائے گا، روزہ رکھنے کیا معین ہو جائے گا، ولم یجزئہ الاطعام حینئذ، تو اس صورت میں جب وہ روزے کے اوپر قادر ہے اور کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے تو اطعام اس کے لیے کیا کافی نہیں ہوگا۔ وہکذا، اسی طریقے سے اس کی الٹ مثال لے لیں کہ جہاں پہ پہلے مرحلے پہ کھانا کھلانا ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، روزہ ہوتا ہے۔ وہکذا لو واجبت علیہ کفارۃ حنث الیمین، قسم توڑنے کا کفارہ اس کے اوپر واجب تھا، فاراد تکفیرہ، اس نے ارادہ کیا کہ جی میں کفارہ ادا کرتا ہوں، صورتحال کیا تھی، وکان فقیرا، وہ فقیر تھا، پیسے نہیں تھا اس کے پاس، یعنی لا یقدر علی اطعام 10 مساکین ولا علی کسوتہم، نہ ہی ان کو کپڑا دے سکتا ہے نہ ہی کھانا دے سکتا ہے، تو اجزاءہ صیام 3 ایام متوالیات، تو اس کے لیے مجزی ہے کہ یہ 3 دن مسلسل کیا ہے، روزہ رکھے۔ وَإِنْ كَانَ يَحْتَمِلُ، اگرچہ اس سے احتمال ہے، کس چیز کا احتمال ہے، کہ تمکنہ لاحقاً من الاطعام والاکساء، کہ بعد میں کیا ہے ہو سکتا ہے یہ کمال ہے، پیسہ ایسے مل جائے، کس چیز کا، اطعام کا یا اکساء کا، یہ احتمال ہوتے ہوئے بھی کیا ہے، ابھی جب وہ کفارہ دینا چاہ رہا ہے تو اس ٹائم پہ کیا دیکھیں گے، تو ابھی چونکہ وہ عاجز ہے کھانا کھلانے سے تو اس کی ذمہ داری کیا ہوگی، روزہ رکھنا ہوگی۔ ولیکن لو لم یصم، لیکن ابھی اگر جو ذمہ داری روزہ رکھنا تھی اس نے روزہ نہیں رکھا، حتی تمکن من احدہما، بعد میں وہ پیسہ اس نے کما لیا، قادر ہو گیا، من احدہما یعنی اطعام یا کسوہ کے اوپر وہ قادر ہو گیا، تو تعینہ، تو اب یہی معین ہو جائے گا، احدہما ہی کیا معین ہو جائے گا۔ ولم یجزہ صوم عندئذ، تو اس صورت میں اس کے لیے روزہ رکھنا پھر کیا ہے، مجزی اور کافی نہیں ہوگا۔ اذا عجز عن الصیام فی کفارۃ الظہار، کفارہ ظہار میں مثال کے طور پہ یا کفارہ قتل خطا میں ایک بندہ جو ہے وہ صیام سے عاجز آ گیا، 2 مہینے کے جو روزے ہوتے ہیں اس سے عاجز آ گیا، او عاجز عن الاطعام والاکساء فی کفارۃ الیمین مثلا، یا جس میں پہلے کھانا ہوتا ہے اس میں کھانا کھلانے سے یا کپڑا دینے سے عاجز آ گیا، جیسے کفارہ یمین میں مثال کے طور پہ، وَلَكِنَّهُ عَلِمَ بِتَمَكُّنِ مِنْهُمَا بَعْدَ فَتْرَةٍ قَصِيرَةٍ، لیکن یہاں پہ اس سے علم ہے، یقین ہے، یعنی پہلی والی صورتیں کیا تھیں، احتمال کی تھی یا امید کی تھیں کہ بعد میں پیسہ آ جائے گا یا بعد میں شفا مل جائے گی، روزہ رکھ سکوں گا، یہاں پہ اس سے 100% علم ہے، یقین ہے کہ بِتَمَكُّنِهِ مِنْهُمَا، کہ یہ جو ہے وہ قادر ہو جائے گا ان دونوں کاموں سے، ٹھیک ہے، یعنی اگر کفارۃ ظہار کی بات کریں، پہلے مرحلے پہ روزہ ہوتا ہے تو اس سے اس بات کا یقین ہے کہ بعد میں روزہ رکھنے کے اوپر قادر ہو جائے گا، یا کفارہ یمین کی بات کریں تو اس سے اس بات کا یقین ہے کہ بعد میں جو ہے وہ کھانا کھلانے کے اوپر کیا قادر ہو جائے گا، یعنی اور کتنی بعد فترۃ قصیرہ، زیادہ لمبا ٹائم بھی نہیں ہے، تھوڑے عرصے کے بعد، 1 سال 2 سال کی بات نہیں ہے، 5-6 مہینوں کی بات بھی نہیں ہے، ہفتہ 10 دن کی بات ہے، بعد فترۃ قصیرہ، کہہ رہے بھائی ابھی بیماری ہے، بخار ہے، تو 10-12 دن 2 ہفتے چلے گا علاج، ٹھیک ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے، کا اسبون مثلا یہاں پہ مثال فطرت قصیرہ کیا 1 ہفتے کی تھی، 1 ہفتے سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، 2 ہفتے 10-15 دن، یہ تو کوئی ایشو نہیں ہے، تو یہاں پہ اس کے لیے کیا ہوتا ہے، یلزمہ الانتظار، کفارہ مرتبہ میں اسے کیا کرنا ہوتا ہے، انتظار کرنا ہوتا ہے، ولا یجزہ الانتقال الی بدلہما، اور اس کے لیے جائز نہیں ہوتا کہ یہاں پہ ان دونوں کے بدل کی طرف جائے، یعنی وہاں پہ جو کفارہ ظہار میں جو صیام کا بدل ہے اطعام، اس کی طرف نہیں جا سکتا، اور یمین میں کیا ہے جی جو اطعام اور اکساء کا بدل صیام ہے اس کی طرف کیا ہے، نہیں جا سکتا، تو لہٰذا اسے کیا انتظار کرنا ہوتا ہے، یعنی یہاں تک صورتحال ہمارے لیے یہی واضح ہوئی کہ کفارہ مرتبہ میں تکفیر کے وقت، کفارہ دینے کے وقت دیکھا جائے گا کہ اس ٹائم کی کیا صورتحال ہے،
اور اس ٹائم کی جو صورتحال ہوگی تو اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ بعد والی صورتحال کے اوپر وہ قادر ہے یا قادر نہیں ہے. اگر وہ بعد میں اسے پتہ ہے کہ میں قادر ہوں، یقین ہے، تو پھر تو اسے انتظار کرنا ہوگا. لیکن اگر بعد والی صورتحال یقین نہیں ہے یا بہت لمبا ٹائم ہے درمیان میں، تو پھر فوراً کیا ہے بدل کی طرف کیا شفٹ ہو سکتا ہے، جیسے ہی وہ کیا وقت تکفیر میں عاجز آ جائے گا. اذا عجز عن الصيام فی کفارۃ ظہار، مثلا ایک بندہ جو ہے وہ روزہ رکھنے سے عاجز تھا ظہار کے کفارہ میں یا قتل خطا کے کفارہ میں، مثال کے طور پہ، یعنی روزے کے بعد جو کھانا ہوتا ہے نا اس کی بات کر رہے ہیں. فشارع فی الاطعام، اب اس نے روزہ چھوڑا کیونکہ وہ عاجز آ گیا روزے سے، کھانا کھلانا کیا شروع کر دیا. ثم تمکن منہ، پھر جیسے ہی کھانا کھلانا شروع کیا تو وہ قادر ہو گیا روزہ رکھنے کے اوپر، ٹھیک ہے، صحت یاب ہو گیا. ابھی 60 مسکین پورے نہیں ہوئے تھے، ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کو کھانا کھلایا ابھی نہیں مل رہے تھے، باقی ایسا چل رہا تھا نظام. تو کہتے ہیں کہ اجتزا باتمام الاطعام، اگر اطعام شروع کر دیا تھا تو پھر تو وہ اکتفا کرے گا کس کے اوپر، باتمام الاطعام، کہ اب 60 وہ پورے کر لیں تو وہ کیا کفارہ ادا ہو جائے گا. وقضا اذا عجز عن الاطعام والاکساء، ایک بندہ جو ہے وہ کھانا کھلانے سے یا کپڑے پہنانے سے عاجز ہو گیا تھا، فی کفارۃ الیمین، مثال کے طور پہ کفارہ یمین میں. فشارع فی الصوم، اب اس نے روزہ رکھنا شروع کر دیا فقط یہ روزہ رکھ لیا. ولو ساعۃ من النہار، اگرچہ دن کا کیا بھی 1 گھنٹہ ہی گزرا تھا. ثم تمکن من احدہما، پھر اس سے کیا ہے وہ قادر ہو گیا کس کے اوپر، اطعام اور اکساء کے اوپر، یعنی اسے پیسہ مل گیا، تنخواہ آ گئی اس کی، ٹھیک ہے، کہیں سے پیسہ آ گیا کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں. تو فإن له اطعام وصيام، تو اس کے لیے کافی کیا ہے کہ وہ اپنے روزے کو کیا کرے، مکمل کرے، اور کھانے کی طرف کیا نہیں جانا پڑے گا. نعم لو ارز ما یوجب استئنافہ، لیکن اگر کوئی ایسی چیز پیش آئی ہے کہ جو سبب بنتی ہے کہ انسان کیا دوبارہ سے یہ کام کیا کرے، ٹھیک ہے، بیان ارز فی اثناء ما ابطل التتابع، وہ دوبارہ سے کب بات آتی ہے، وہ روزے میں بات آتی ہے، کھانے کھلانے میں بات نہیں آتی. کھانا ایک دفعہ کھلا دیا تو دوبارہ نہیں کھلانا ہوتا. اور روزے میں جو تسلسل کی قید ہوتی ہے نا کہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے ہیں، اور درمیان میں وہ جان بوجھ کے روزہ توڑ دے، ٹھیک ہے، تو پھر دوبارہ کیا شروع کرنا ہوتا ہے، یہ چکر ہوتا ہے. یعنی اس کے اثناء میں، یعنی کفارے کے اثناء میں ایسی چیز آئی ہے کہ جس نے تتابع کو کیا باطل کر دیا ہے. تو اب جب تتابع باطل ہوگا، باطل ہونے کے بعد پھر وقت تکفیر آ جائے گا، دوبارہ سے کفارہ دینا ہے. تو اس ٹائم پہ تو وہ کیا ہے، وہ روزے کی بجائے کھانا کھانے کے اوپر کیا قادر ہے، کھانا کھلانے کے اوپر. 3 دن کے روزے رکھنے تھے، 3 دن کے مسلسل روزے نہیں رکھ رہے، تتابع توڑ دیا اس نے، جیسے تتابع توڑا تو اب کھانے کے اوپر قادر ہے، تو اب اس کے اوپر ذمہ داری کیا ہوگی، وہی کھانا کھلانی ہوگی. تو تعین علیہ الاطعام والاکساء، تو اب اس کی ذمہ داری کیا بنے گی کہ وہ کھانا کھلائے یا کپڑے پہنائے، ما بقاء القدرت علیہ، کہ اگر اس کی قدرت باقی ہے اطعام اور اکساء کے اوپر، یعنی عاجز نہیں ہے اس سے. صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین.